لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ ان آیات میں اللہ پاک نے انسانوں کے انجام کے اعتبار سے تیسرے گروہ کا ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن تمام نوع انسانی جو 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے، اس میں سے تیسرے گروہ کا حال کیا ہوگا، کس طرح سے اللہ کے یہاں ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، اس کو اللہ نے، ان کا انجام اللہ نے آج کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ نے اس تیسرے گروہ کو اصحاب الشمال کہا ہے۔ اصحاب الشمال کہا جاتا ہے بائیں طرف والے لوگ۔ بائیں طرف والے لوگوں سے مراد یہ ہے جو عرش اعظم کے بائیں جانب کھڑے ہوں گے، جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، فرشتے ان کو بائیں طرف سے پکڑے ہوئے ہوں گے، چونکہ عرش الہی کی بائیں طرف ہیں، بائیں طرف سے فرشتے پکڑے ہوئے ہیں، نامہ اعمال بھی بائیں ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے اس وجہ سے ان کو اصحاب الشمال، شمال کے معنی آتے ہیں بائیں طرف، اللہ نے ان کو اسی وجہ سے کہا کہ یہ بائیں طرف والے ہیں اور یہ گروہ اہل جہنم میں سے ہوگا۔ ان کے متعلق اللہ نے آج کی آیات میں ارشاد فرمایا کہ یہ بہت برے حال میں ہوں گے۔ آگے ان کے حالات کی تفصیل اللہ نے بیان فرمائی کہ جہنم کی آگ سے کالا دھواں اٹھے گا، فی ظل من یحموم، کہ اس کے سائے میں، اس دھوئیں کے سائے میں یہ لوگ رکھے جائیں گے، اور یہ دھواں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے کوئی خوشبو اور راحت نصیب ہو جائے، لا بارد ولا کریم، یہ لوگ کوئی جسمانی یا روحانی آرام میں نہیں ہوں گے کہ اس سائے سے ٹھنڈک پہنچے، نہ وہ سایہ کوئی عزت کا سایہ ہوگا، بلکہ ذلیل و خوار ہو کر اس کی تپش میں بھنتے رہیں گے۔ آگے بتلایا اللہ نے
کہ یہ لوگ ان سزاؤں کے مستحق اس لیے ہوئے کہ دنیا میں جو کچھ اللہ نے انہیں نعمتیں دی تھیں وہ اتنے مست تھے کہ دنیاوی نعمتوں کے اندر غرور کے نشے میں اللہ اور اللہ کے رسول سے ایسی ضد باندھی تھی کہ اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتے نہ تھے، بس یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہیں، ہماری طاقت ہے۔ اور جب بتایا جاتا تھا کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی زندگی ہے، مرنا ہے اور زندہ ہونا ہے، تو کہا کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ جب ہم مٹی ہو گئے، گل سڑ گئے، تب بھی کیا دوبارہ جان کیسے ڈالی جائے گی؟ اور کہا کرتے تھے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد گئے، آج تک دنیا سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا، اور تم کہتے ہو کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، آج تک تو ہمارے آباء و اجداد زندہ ہو کر نہیں آئے، تو یہ کیسی بات ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، جواب مل رہا ہے کہ جتنے اگلے پچھلے لوگ ہیں، چاہے وہ اطاعت کرنے والے ہوں یا نافرمان ہوں، قیامت کے دن کا اقرار کرنے والے ہوں یا انکار کرنے والے ہوں، تمام کے تمام کو لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ایک وقت مقرر میں سب کو جمع کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ کچھ کو آج، کچھ کو کچھ دنوں کے بعد، بلکہ لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ایک وقت معین میں تمام انکار کرنے والوں کو یا فرمانبرداروں کو یا نافرمانوں کو جمع کیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ وقت اللہ کے علم میں ہے، کسی کے کہنے سے، کسی کے چاہنے سے نہیں دوبارہ زندگی ملے گی، بلکہ اللہ کے علم میں جو وقت متعین ہے اس میں ملے گی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک جان لے گا، جو گمراہ ہوں گے، نافرمان ہوں گے، وہ بھی جان لیں گے۔ اور پھر جب یہ نافرمان اپنے مقام کو جانیں گے تو ان کو بھوک بھی ستائے گی، پریشان ہوں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ کھانے کے لیے کوئی بہت اچھی چیز نہیں ملے گی۔ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ، انہیں زقوم کھانے کے لیے ملے گا اور اسی سے پیٹ بھرنا ہوگا۔ اور جب زقوم کھا لیں گے تو اس کے بعد پیاس لگے گی، تو پینے کے لیے جو پانی مشروب ملے گا وہ مشروب کوئی بہت اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ حمیم پینے کو ملے گا۔ اب یہ زقوم اور حمیم کیا چیز ہے؟ زقوم ایک درخت کا نام ہے، اور یہ درخت جہنم کے اندر ہی پیدا ہوگا، اور یہ پیدا ہوگا حمیم کے اندر۔ زقوم کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زقوم یہ جہنم میں پیدا ہونے والا ایک درخت ہے، اور وہ دوزخیوں کی خوراک بنے گا۔ اگر اس کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپک جائے تو زمین پر بسنے والوں کے سارے سامان زندگی کو خراب کر دے گا، مزہ کو خراب کر دے گا۔ بس کیا گزرے گی اس آدمی پر جس کا کھانا زقوم ہو، اور یہ زقوم اہل جہنم اصحاب الشمال کی غذا بنے گا۔ اور پینے کو حمیم ملے گا۔ حمیم کیا چیز ہے؟ جہنم میں ایک تالاب ہے جس کا نام حمیم ہے، پانی اس کا اتنا گرم ہے کہ لبوں جب ہونٹوں پر لگے گا تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ جیسے ہی پینے کے لیے جہنمی حمیم کو منہ لگائیں گے تو اوپر کا ہونٹ جل کر اتنا سوج جائے گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ناک اور آنکھوں کو اوپر کا ہونٹ چڑھا دے، سوجنے کی وجہ سے آنکھیں چھپ جائیں گی، اور نیچے کا ہونٹ سینے تک آ جائے گا سوجن کی وجہ سے، اور جیسے ہی حلق سے نیچے اترے گا
پھیپڑے اور معدے اور اتڑیوں کو پھاڑ کر وہ پیچھے کے راستے سے نکلے گا، اتنا خراب وہ پینے کے لیے ہوگا۔ جب وہ زقوم کو کھائیں گے اور حمیم کو پئیں گے، اللہ نے فرمایا کہ یہ پینے کے اعتبار سے کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہوگی، بلکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کی آیات میں اللہ نے انہی لوگوں کے حالات کو یا انجام کے اعتبار سے ان کے حالات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ سے ایسا ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہارے پاس موت نہ آئے مگر تم اطاعت اور فرمانبرداری کی حالت میں اللہ کے دربار میں آؤ۔ پھر فرمایا کہ دیکھو اس دن سے ڈرو جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ زقوم کہ اس ذات سے ڈرو جس کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جہنمیوں کو جو کھانا دیا جائے گا وہ زقوم کا درخت ہوگا، اور پینے کے لیے جو دیا جائے گا وہ حمیم ہوگا۔ اور ان دونوں کی برائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی۔ اور پھر آج کی آیت میں، اخیر کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ان مجرموں کی، یعنی یہ اہل جہنم کی ضیافت اور مہمانی قیامت میں اسی زقوم اور حمیم سے کی جائے گی۔ بہرحال آج کی آیات میں اللہ پاک نے اصحاب الشمال، یعنی بائیں ہاتھ میں جن کا نامہ اعمال ملے گا، ان کا انجام کس طرح کا ہوگا اس کو ان آیات میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ۔ اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں، کیا بتائیں بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ وہ ہوں گے تپتی ہوئی لو میں یا گرم گرم دھوئے میں، اور کھولتے ہوئے پانی میں، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، یعنی ہوا موسم جو ہے وہ بھی انتہائی تپش والا کہ لو کی طرح تھپیڑے لگ رہے ہیں، اور کھولتا ہوا پانی ہے، اور سیاہ دھواں کے سائے میں ہے۔ یعنی کبھی کبھی موسم اور فضا ایسا بن جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ دھواں سا ہے، کہ جس سے ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کالا سیاہ دھواں ایسا نہیں ہوگا جس سے کوئی عافیت ملے۔ اللہ نے فرمایا وہ نہ ٹھنڈا ہوگا نہ کوئی فائدہ پہنچانے والا ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ لوگ اس سے پہلے بڑے عیش میں تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور بڑے بھاری گناہ پر اڑے رہتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے، تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے باپ داداؤں کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سے پہلے جتنے گئے اب تک تو کوئی آیا نہیں،
اب کیا آئے گا؟ لہذا ہمیں بھی نہیں پیدا ہونا، ہمارے آباء و اجداد کو بھی نہیں پیدا ہونا۔ اس کا جواب اللہ نے دیا، قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ کہیں کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے لوگ ایک متعین دن کے طے شدہ وقت پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پیدا کیے جائیں گے، بلکہ پیدا ہو چکے ہیں، اب قیامت میں تو صرف اکٹھا کیا جائے گا۔ پھر اسے جھٹلانے والے گمراہو، پھر اے جھٹلانے والے گمراہو، یعنی دوبارہ زندہ کیے جانے اور جمع کیے جانے والے کو جو لوگ مشکل سمجھ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اے جھٹلانے والے گمراہو، تم لوگوں کو لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين۔ پھر اے جھٹلانے والے گمراہوں، تم لوگوں کو ایک ایسے درخت میں سے کھانا پڑے گا جس کا نام زقوم ہے، پھر اسی سے پیٹ بھرنے ہوں گے، پھر اس کے اوپر سے، یعنی یہ تو کھانے کی بات ہوئی جس کا مزہ انتہائی کڑوا، حلق سے اتارنا مشکل، کھا لیا اونڈیل لیا پیٹ میں، اب پیاس لگے گی، پھر اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا، اور پینا بھی اس طرح جیسے پیاس کی بیماری والے اونٹ پیتے ہیں۔ هذا نزلهم یوم الدین، یہ ہوگی جزا و سزا کے دن ان لوگوں کی مہمانی۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، استغفر اللہ۔